بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 5 سال کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ اپنے ننیال میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس سے پہلے جب وہ آئی تھی تب اس کی نانی حیات تھی اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ نانی سے مہر النساء کو بہت محبت تھی اور نانی کے علاوہ اس کی کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، یہاں تک کہ اسے اپنی ہم عمر کزن بھی بہت بری لگتی تھی۔ اس بار نانی کے گھر آ کر رہنے کی وجہ ننیال میں پہلی شادی تھی۔ یہ شادی بڑے ماموں کے بیٹے اور چھوٹے ماموں کی بیٹی کے درمیان طے پائی تھی۔ وہ دونوں اسی گھر کے ہی فرد تھے۔ مہر النساء کا یہاں پر آنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، مگر وہ امی کی ضد پر ان کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے 2 دن پہلے آ گئی تھی۔ وہ اپنے ننیال والوں کو پسند نہیں کرتی تھی اور بہت ہی کم آتی جاتی تھی۔ اب کی بار جب اس کی امی نے زبردستی تیار کیا تو پھر اسے آنا ہی پڑا، مگر یہاں پر آنے کے بعد بھی اس کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا، کیونکہ ننیالی کزنوں سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بد اخلاق تھی، ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ کافی حد تک مغرور تھی، مگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا تو وہ بھی اس سے اخلاق سے بات کرتی تھی۔ مہر النساء دیکھنے میں حسین ترین لڑکی تھی، جو کوئی اس کو دیکھتا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا۔ اس کی ننیالی رشتہ دار تمام کزنیں سانولی سلونی سی اور قدرے فر بھی مائل تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس سے حسد کرتی تھی اور خود بھی اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کو غصہ دلانے کی کوشش کرتی رہتی۔ شاید وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے خائف رہتی تھی اور آپس میں گروپ بنا کر بیٹھ جاتی تھی۔ ان کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر مہر النساء بھی ان سے فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ یہاں پر آ کر وہ بہت بری طرح سے بور ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ بھابھی اور بڑی بہن ہوتی تو بھی وہ کافی حد تک بہل جاتی، مگر وہ دونوں گھر پر ہی رک گئی تھی اور ان لوگوں کا ارادہ شادی والے دن ہی آنے کا تھا۔ سب لڑکیاں ڈھول کی رکھ کر گانے میں مصروف تھی۔ نہ تو انہوں نے مہر النساء کو دعوت دی اور نہ ہی مہر النساء نے ان کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ وہ سب مہر النساء کو نظر انداز کیے ایک دوسرے سے اٹکیلیوں میں مصروف تھی۔ مہر النساء یہاں پر بیٹھ کر بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ امی بھی بڑی خواتین میں بیٹھی پرانے زمانے کی باتیں چھیڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تو ان کی باتوں سے بھی اکتا گئی اور پھر وہ لان میں نکل آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے اسے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ کمرے کی نسبت باہر بہت زیادہ خاموشی اور سکون تھا۔ وہ چلتی چلتی صحن کے بیچوں بیچ آ گئی۔ اسے خاموشی اور سکون میں رہنے ہی کی عادت تھی۔ اس کے نانا ابو کی بہت بڑی حویلی تھی۔ حویلی میں اس کے 3 ماموں کی رہائش تھی۔ یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور اس حویلی کے پچھلی سائڈ پر ایک کچی حویلی تھی جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ کچھ سال پہلے اس حویلی میں جانور باندھے جاتے تھے اور پھر جانور بیچ دیے جاتے تھے، تو وہ حویلی خالی رہنے لگی تھی اور مہر النساء بھی ذہن میں ٹہل ہی رہی تھی۔ تبھی اسے اس حویلی میں روشنی سی نظر آئی۔ وہ حیران سی رہ گئی۔ اس وقت وہاں پر کون ہے؟ وہ آہستہ روی سے چلتے چلتے اس حویلی کے قریب آ گئی۔ حویلی میں بہت سارے پھلدار درخت تھے جن میں جامن اور امرود کے درخت بھی تھے۔ مہر النساء کو بچپن سے ہی کچے امرود کھانا بہت اچھا لگتا تھا۔ ابھی سے اس کی ہلکی ہلکی بھوک بھی ستا رہی تھی اور کھانا تیار ہونے میں تو بہت ہی زیادہ دیر تھی۔ اگر وہ اپنے گھر میں ہوتی تو اس وقت کچھ نہ کچھ بنا کر ضرور کھا لیتی، مگر چونکہ وہ اپنے گھر پر نہیں تھی تو یہاں پر اپنی بھوک کا اظہار کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اب جب حویلی کے پاس آئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں سے کچے امرود توڑ کر کھا لوں۔ یہ سوچ کر وہ دروازہ کھول کر حویلی میں داخل ہو گئی۔ حویلی کا بیرونی بلب آن تھا، جس کی وجہ سے اس صحن میں صاف روشنی پڑ رہی تھی اور وہ آرام سے اس روشنی میں آگے بڑھنے لگی تھی۔ جب وہ امرود کے درخت کے پاس آئی تو نیچے دیکھنے پر اسے کوئی امرود نہیں ملا تھا۔ آج تو یہاں پر محلے کے کافی سارے چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ یقیناً وہ سارے پھل وہ بچے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ابھی مہر النساء سوچ ہی رہی تھی کہ وہ امرود کیسے توڑ کر کھائے، تبھی اسے اپنے پیچھے کسی لڑکے کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی کالی سیاہ آنکھیں مہر النساء کو اپنے دل کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ جبھی اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا اور اپنے جذبات کو قابو کر لیا۔ اسے یوں تنہائی میں ایک لڑکے کے ساتھ کھڑے رہنا مناسب نہیں لگ رہا تھا اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ لڑکا کون تھا۔ یہاں پر وہ بہت کم آتی جاتی تھی، اس لیے وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں سے انجان تھی۔ یہاں پر اس کی امی کے کافی دور پار کے رشتہ دار تھے اور یقیناً یہ لڑکا بھی انہی میں سے کوئی تھا۔ مہر النساء جب واپس پلٹنے لگی تو وہ لڑکا اسے کہنے لگا کہ اب یہاں پر شاید امرود کھانے کے لیے آئی تھی، رکیے میں آپ کو امرود توڑ کر دیتا ہوں۔ مہر النساء وہاں سے قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی
لڑکا اس کی احتیاط پسندی پر مسکرا دیا اور فوراً سے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ڈھیروں ڈھیر امرود مہر النساء کو توڑ کر دے دیے۔ مہر النساء نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب پلٹنے لگی تو وہ لڑکا اس سے کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو پہلے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا۔ مہر النساء نے سرد آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا، میں جو بھی ہوں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں کہہ رہی تھی، پھر وہاں سے آ گئی۔ وہ لڑکا اب اس کو دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے ایسے رویے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ بہت مغرور تھی۔ وہ جس قدر حسین تھی اس پر یہ غرور سجتا بھی تھا۔ اگلے دن مہندی تھی اور مہندی پر بھی اس کی بھابھی اور بہن نہیں آئی تھی۔ یہاں پر تو اس کے سوا اس کی کوئی بھی دوست نہیں تھی اور نہ ہی نارمل بات چیت تھی، اسی لیے وہ پورے فنکشن میں الگ تھلگ رہی۔ مہندی کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ وہ حسب معمول سب لڑکیوں سے قدرے فاصلے پر بیٹھ کر اپنے موبائل پہ مصروف تھی جب اسے اپنے پیچھے وہی آواز سنائی دی، آپ سب سے الگ تھلگ ہو کر کیوں بیٹھی ہیں؟ یہاں آپ کو انسانوں کے درمیان رہنا اچھا نہیں لگتا؟ مہر النساء نے پلٹ کر اسے دیکھا اور دوبارہ سے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ اس لڑکے کو زیادہ فری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر ایسی ویسی کوئی بات ہو جائے اور اس کے بارے میں لوگ افسانے بنا لیں۔ وہ بہت احتیاط پسند تھی۔ نظر انداز کیے جانے پر بھی اس لڑکے نے بالکل برا نہیں مانا اور اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب کی بار مہر النساء سے اس کی بے تکلفی پر غصے سے کھول کر رہ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ یہاں پر اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ کو اسی ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ غصہ تو جیسے اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ وہ اس کے انداز پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ آپ غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں، اور کہنے والے نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہنسنے میں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ مہر النساء کو اس کی بے سراپا باتوں پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ تبھی وہ وہاں سے اٹھنے لگی تو وہ لڑکا اسے کہنے لگا کہ ارے نہیں، آپ بیٹھیں، میں تو بس ویسے ہی آپ سے حال چال پوچھنے کے لیے یہاں پر آ گیا تھا، شاید آپ کو میرا مخاطب کرنا پسند نہیں آیا۔ اس سے اٹھتا دیکھ کر مہر النساء پھر وہیں پر بیٹھی رہ گئی اور اس کے وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی وہ اسے کہنے لگا کہ یوں لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی ان سے کٹ کے رہنا، الگ تھلگ رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے دوستی نہیں کرتا تو آپ خود آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیں، انہیں اپنی جگہ موجودگی کا احساس دلائیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ سے دور دور رہ رہے ہوں۔ اب کی بار مہر النساء نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں یا میں کسی کو بلاؤں؟ بلا وجہ آپ میرے ساتھ فری ہونے جا رہے ہیں؟ اسے یوں غصے میں آتا دیکھ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور مہر النساء بمشکل ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ تبھی اس کی امی اس کے پاس آ گئیں اور کہنے لگی، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہاری مامی تو دیکھ دیکھ کر تم پر ہنس رہی تھی۔ مہر النساء نے اب کی بار امی کو چونک کر دیکھا اور کہنے لگی کہ اب میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ کے رشتہ داروں کو ناگوار گزر رہا ہے؟ میں تو یہاں پر چپ چاپ بنا کسی کو کچھ کہے اپنے آپ میں گم بیٹھی ہوں۔ امی کہنے لگی، مگر تم اکیلی کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ تمہارے انداز سے تو لگ رہا تھا جیسے تم بہت غصے میں ہو اور کسی کے ساتھ لڑ رہی ہو۔ تمہاری مامی کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کو دیکھو ذرا، یہ تو ہواؤں سے بھی لڑنا شروع ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ مہر النساء اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ امی آپ بھی نہ، میں اکیلے باتیں نہیں کر رہی تھی، یہاں پہ ایک لڑکا تھا جس نے میرا دماغ گھما دیا تھا اور اس کی وجہ سے ہی مجھے غصہ آیا تھا۔ کون سا لڑکا؟ امی پوچھنے لگی۔ میں نہیں جانتی، یہیں پہ تھا کوئی۔ اگلے دن جب اس کی بھابھی اور بہن آئیں تو مہر النساء نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب سے وہ شادی پر آئی تھی یہ پہلا ہی دن تھا اس کا جو اچھے سے گزرا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو اس کی طبیعت پر بیزارگی ہی چھائی رہی تھی۔ مہر النساء کی طبیعت اس کی بھابھی اور بہن سے اس کی ماموں زاد اور خالہ زاد کزنیں بہت اچھے طریقے سے ملی تھی اور ان کے ساتھ گپ شپ بھی کر رہی تھی۔ مہر النساء یہ دیکھ کر ناک بھون چڑھانے لگی، بھلا میں نے ان لوگوں کا کیا کیا ہے جو یہ مجھ سے اتنا کتراتی ہیں؟ خدا خدا کر کے شادی ختم ہوئی تو مہر النساء نے گہرا سکھ کا سانس لیا۔ گھر آ کر بھی اس کی امی کی شکایتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار اس کے ابو سے کہہ رہی تھی کہ وہاں پر اس لڑکی نے کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ ہر کوئی مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ مہر النساء کس پر چلی گئی ہے، اسے ذرا بھی اپنے ننیال والوں سے محبت نہیں ہے۔ ذرا دیکھو تو لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پوری شادی کے فنکشن پر یہ سب سے الگ تھلگ رہی۔ ابو کہنے لگے کہ میری بیٹی ہی سب سے الگ تھلگ اور جدا ہے، اس لیے تو سب سے الگ دکھتی ہے۔ امی کہنے لگی کہ آپ کی باتوں نے ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، سسرال میں گئی تو دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔
ससुराल में इतनी नकचड़ी बहू को कोई बर्दाश्त नहीं करता। लोग अगले ही दिन वापसी का रास्ता दिखा देते हैं। मेहरुन्निसा को पढ़ाई लिखाई में इतना शौक नहीं था। उसने मारे बंधे बीए तक तालीम हासिल की थी और अब उसका आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था और उसे हमेशा से ही बनने संवरने का शौक था। तभी उसने जिद शुरू कर दी कि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स करना है और अपना पार्लर ओपन करना है। अम्मी उसकी नित नई फरमाइशों से तंग आ जाती और उस बार वो कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू को ये काम पसंद नहीं है, वो तुम्हें कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मेहरुन्निसा कहने लगी कि अब्बू से मैं खुद बात कर लूँगी और हमेशा की तरह उसके अब्बू ने इजाज़त दे दी। मेहरुन्निसा ने एक इंस्टीट्यूट से 6 माह का कोर्स किया और उसके बाद डिप्लोमा मिलते ही उसने अपना एक छोटा सा पार्लर ओपन कर लिया था। ये पार्लर उसने अपने घर में ही ओपन किया था और देखते ही देखते उसके पास मोहल्ले की औरतों का रश लगने लगा। मेहरुन्निसा ने शौक शौक में पार्लर तो ओपन कर लिया, मगर जब उसे ये औरतों का फेशियल और मेकअप करना पड़ा तो ये बात उसकी तबीयत पर सख्त गिरां गुजरी और वो तो इस कदर मगरूर थी, अपने आगे किसी को समझती ही नहीं थी। वो भला किसी का फेशियल कैसे कर सकती थी। तभी उसने फिर अपनी मदद के लिए एक लड़की को यहाँ पर रख लिया और ये काम वो उस लड़की से ही करवाती थी और यूं उसका पार्लर चल निकला। उसकी अम्मी, जो उसकी तबीयत को जानते हुए ये समझ रही थी कि ये पार्लर भी चंद दिनों से ज़्यादा नहीं चलेगा, वो अब 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया था मेहरुन्निसा को ये पार्लर चलाते हुए, और उसकी अम्मी भी एक तरह से मुतमईन थी कि वो किसी मुस्बत सरगर्मी में मसरूफ़ थी। उसकी अम्मी चाहती थी कि वो आला तालीम हासिल करे और साथ साथ खानादारी में उनकी मदद करवाए, मगर मेहरुन्निसा इस काम की तरफ भी नहीं आती थी। उसकी अपनी ही मंतक थी कि घर के काम काज करने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे और खाना बनाने से, रोटी पकाने से मेरी स्किन झुलस जाएगी, इसलिए मैं तो ये काम नहीं कर सकती। उसके यूं नाजुक मिजाजी देखकर उसकी अम्मी को गुस्सा आ जाता और उससे कहती कि तुम्हें जहेज में बाप ने मुलाजिम नहीं उठा कर देने जो तुम इस कदर नखरे कर रही हो। मेहरुन्निसा ये सुनकर हंस पड़ती और कहती कि मैं शादी ही उस इंसान के साथ करूंगी जिसके घर में ढेरों नौकर चाकर हों, और अम्मी उसकी बात पर गुस्से से चुप होकर रह जाती थी। जानती थी कि वो ऐसी ही है और जो बात उसके मुंह से निकल जाती थी तो वो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाती थी। और जब से वो शादी होकर आई थी उसके साथ तो अजीबो गरीब ही वाकयात चल रहे थे जिनको वो अपनी लापरवाह तबीयत की वजह से खातिर में नहीं ला रही थी। अभी उसने एक पार्लर से बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड का मेकअप मंगवाया था। उसने मेकअप को ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉ में रख दिया था। आज उसके पार्लर में एक लड़की ने ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए आना था और उसकी फरमाइश थी कि मेहरुन्निसा उसका मेकअप खुद करे। मेहरुन्निसा उस लड़की के लिए वही ब्रांड मेकअप यूज करना चाहती थी, मगर ये क्या, वो मेकअप तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था और वो लड़की भी वहां पर आ गई थी। काफी देर तक वो मेहरुन्निसा को इधर उधर चीजें ढूंढते हुए देखकर कहने लगी, और जब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई तो मेहरुन्निसा से पूछने लगी कि मेरे पास तो सिर्फ 2-3 घंटे हैं और 2-3 घंटे बाद मैंने घर वापस जाना है। अब आप मेरा मेकअप स्टार्ट करेंगी? अब तो मेहरुन्निसा बहुत परेशान हो गई कि वो उसे क्या जवाब दे, और वो लड़की को ये भी नहीं बता सकती थी कि मेकअप उसे मिल नहीं रहा। तभी उसने सोचा कि मैं और किसी ब्रांड का मेकअप यूज कर लेती हूँ। जैसे ही वो मेकअप लेने के लिए अपने कमरे में गई तो ये देखकर वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उसके बेड पर सामने ही वो मेकअप पड़ा हुआ था जो उसने अपने पार्लर में ड्रेसिंग टेबल की द्राज में रखा था। और ये देखकर वो हैरान परेशान रह गई कि ये मेकअप यहाँ पर कैसे आया, मगर उसने मजीद कुछ सोचने बगैर ही वहां वक्त जाया नहीं किया। उस वक्त उसने शुक्र अदा किया कि उसकी इज्जत रह गई। उस लड़की को रुखसत करने के बाद वो घर में आई तो अपनी भाभी और बहन से पूछा कि ये मेकअप मेरे कमरे में कैसे आया। सबने ही उससे इस बात पर लाइल्मी का इजहार किया कि कोई इस बारे में नहीं जानता। यूं भी सबकी अपनी अपनी मसरूफियात थी, वो मेहरुन्निसा के मामलात में दखलंदाजी नहीं करते थे, मगर यह बात मेहरुन्निसा के लिए बहुत अजीब थी। अक्सर ही अब उसके पार्लर से कोई ना कोई चीज़ गुम हो जाती, और अगर वो कटिंग करने लगती तो सीजर अपनी जगह पर मौजूद ही ना होती, और अगर मेकअप करने लगती तो मेकअप की आधी से ज़्यादा चीज़ें नज़र से ओझल हो जाती और फिर थोड़ी देर के बाद वो वहीं पर मिल जाती। इस सारी सिचुएशन से मेहरुन्निसा सख्त परेशान हो गई थी। वो घर वालों से इस बात का जिक्र करती तो अम्मी कहती कि तुम तो हो ही लापरवाह, लापरवाही में चीज़ें इधर उधर डाल देती हो और बाद में फिर भूल जाती हो। तुम शुरू से ही ऐसी हो। स्कूल में पढ़ती थी तो तुम्हारी किताबें इधर उधर बिखरी रहती थी, और जब तुम्हें किताब की ज़रूरत होती थी तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। मैं तो तुम्हारी इस लापरवाही की आदत से सख्त तंग हूँ। ना जाने तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेंगे। अम्मी की हर बात की तान ससुराल में आकर ही रुकती थी। उन्हीं दिनों उनकी बड़ी बहन का बहुत अच्छी फैमिली से रिश्ता आया था।
لڑکا بہت بڑا بزنس مین تھا اور دیکھنے میں بہت ہی وجی تھا، جبکہ مہر النساء کی بڑی بہن بہت نارمل شکل و صورت کی تھی۔ جب وہ مہر النساء کے ساتھ ہوتی تو اس کے سامنے بالکل ہی دب جاتی تھی۔ جو بھی رشتہ اس کی بڑی بہن پلوشا کے لیے آتا، وہ لوگ مہر النساء کو دیکھتے ہی اس کو پسند کر لیتے اور پلوشا کے رشتے سے معذرت کر لیتے۔ یوں پلوشا احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اسے اپنی بہن سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ قسمت کے کھیل ہیں اور جو اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ اس کے پاس خود ہی کھینچا چلا جائے گا۔ اور اب جب اتنے بڑے گھر کا رشتہ اس کے لیے آیا تو پلوشا کو بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ساس نے پلوشا کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی۔ پلوشا کے سسرال میں اس کی ساس اور شوہر تھے۔ اس کا شوہر اکلوتا بھائی تھا اور اس کے والد صاحب کی کچھ سال پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یوں وہ ماں بیٹا اتنے بڑے گھر میں نوکروں کی فوج کے ساتھ اکیلے رہتے تھے۔ مہر النساء کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ہونے والے سسرال جائے، اس کا گھر دیکھے، مگر اس کی امی نے صاف طور پر منع کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہارا وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے، اور خیر سے بہن کی شادی ہو جانے تو اس کے بعد بے شک تم جانا۔ مہر النساء نے تو اپنے بہنوئی کو بھی صرف تصویروں کی حد تک ہی دیکھا تھا۔ جس دن وہ ان کے گھر آیا تھا اس دن مہر النساء اپنی دوست کی شادی پر گئی ہوئی تھی۔ یوں مہر النساء کو اس سے نہ ملنے پر بہت افسوس ہوا اور وہ پلوشا کو چھیڑتے ہوئے بولی کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہیں۔ پلوشا نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ ان سب لوگوں کی مصروفیات اب بڑھ گئی تھیں۔ امی اور بھابھی کے تو بازار کے چکر ہی نہیں ختم ہو رہے تھے اور مہر النساء پلوشا کی جلد کو چمکانے اور نکھارنے میں مصروف تھی۔ اور جب شادی کے دن چند ہی رہ گئے تھے تو مہر النساء کی امی نے اسے کہا کہ اب پلوشا کو ریسٹ کرنے دو، اب گھر کے کام کاج تم خود کرو گی۔ مہر النساء یہ بات سن کر منہ بنانے لگی، اور جو پہلے وہ تھوڑی بہت کٹنگ اور میک اپ کا کام خود کرتی تھی، اس نے وہ سارا کام بھی اپنی دوسری ورکر کے ذمہ لگا دیا اور پھر خود کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی، کیونکہ امی اور بھابھی تو گھر پر ہوتی نہیں تھی۔ ایسے میں پھر ساری ذمہ داری مہر النساء پر آن پڑی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس سے انڈا تک ابالنا نہیں آتا تھا۔ وہ جو کام بھی کرتی تھی پلوشا سے پوچھ کر کرتی۔ جب وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پلوشا سے پوچھتی تو پلوشا کا ہنس ہنس کر سانس برا ہو جاتا۔ وہ کہتی کہ اس لیے تمہیں کہتی تھی کہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لو، اور اب دیکھ لو کہ تمہیں سادہ کھانا بھی بنانا نہیں آتا۔ اگر تمہیں اچانک سے کھانا بنانا پڑ جائے تو تم کیا کرو گی؟ یہ سن کر مہر النساء کہنے لگی کہ ہوٹل کس لیے ہے، میں ہوٹل سے منگوا لوں گی، مگر نہ جانے ہمارے گھر والوں کو کیا مسئلہ ہے کہ باہر کا کھانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تبھی اس کے ابو نے فرمائش کی کہ مجھے چائے بنا کر دو، سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ چائے بنا کر جب وہ دیچکی سے کپ میں ڈالنے لگی تو چائے چھلک کر اس کے بازو پر گر گئی۔ گرم گرم چائے گرنے سے مہر النساء کا بازو بری طرح سے جل گیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ تکلیف کی شدت سے وہیں چیئر پر بیٹھ کر اپنے بازو کو تھام کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تبھی اسے اپنے بازو پر ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جہاں سے اس کا بازو جلا ہے وہاں پر کوئی ٹھنڈی چیز لگا رہا ہو۔ یکدم ہی جلن کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ مہر النساء نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کا بازو بالکل ٹھیک تھا، یہاں پر جلا ہوا نشان تک نہیں تھا۔ مہر النساء ہکا بکا ہو کر اپنے بازو کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ یہ کیا؟ اس کا بازو تو بری طرح سے جل گیا تھا، تو اب اس کا بازو صحیح سلامت کیسے ہو گیا تھا؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر سچ یہی تھا جو اس کے سامنے تھا۔ تب بھی مہر النساء کے ابو پکارنے لگے تو چائے اٹھا کر ابو کے کمرے میں آ گئی اور پھر پلوشا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ پلوشا نے اسے جو گمسم دیکھا اس سے پوچھ بیٹھی، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنی چپ چاپ ہو؟ مہر النساء ابھی اس سے کہنے ہی لگی تھی تبھی اسے پارلر میں لڑکی نے بلا لیا۔ مہر النساء کی ریگولر کسٹمر آئی تھی جو کہ اسی سے ہی میک اپ کروانا پسند کرتی تھی۔ آج میک اپ کرنے کے دوران بھی وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بازو تو بری طرح سے جل گیا تھا، پھر اس کے بازو پر ٹھنڈک کا احساس ہونا اور پھر اپنے ہی جلے ہوئے داغ کا غائب ہو جانا، ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ الجھے ہوئے انداز میں وہ میک اپ کر رہی تھی۔ اس کی کسٹمر بھی اسے کہہ رہی تھی کہ کیا بات ہے، آج تم بہت الجھی ہوئی سی نظر آ رہی ہو۔ مہر النساء ہنس کر ٹال گئی۔ اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اور پھر پلوشا کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ جس دن پلوشا کی مہندی تھی اس دن اس کا تمام خاندان گھر پر جمع تھا۔ اس کے ننیال ددیال والے سب لوگ آئے ہوئے تھے اور مہر النساء ہر کسی سے بے نیاز الگ تھلگ سی تیار اپنے آپ میں مگن تھی۔ تبھی اس سے ایک چھوٹے بچے نے کہا کہ چھت پر آپ کے مہمان آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بچہ اس کے لیے انجان تھا،
مہرالنساء نے اس بچے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جانا یہ کون تھا، اور بچے کی بات سن کر وہ چھت پر آ گئی۔ پوری چھت تو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر وہ بچہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کون تھا جو مہرالنساء کا انتظار کر رہا تھا؟ مہرالنساء چند قدم اور آگے بڑھی اور تبھی کسی کو بھی موجود نہ پا کر جب وہ واپس مڑی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جو اسے ماموں کے گھر میں پرانی حویلی میں ملا تھا۔ آج بھی اس نے کالے رنگ کا ہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور چہرے پر بڑی دلچسپی سی مسکراہٹ لے کر مہرالنساء کو دیکھ رہا تھا۔ مہرالنساء اس سے کہنے لگی کہ تم نے مجھے چھت پر بلوایا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تو مہرالنساء اس سے کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ اپنی نہیں تو کم از کم میری عزت کا تو خیال کر لو۔ اب وہ دل کھول کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ واقعی تم ہر حال میں بہت اچھی لگتی ہو، غصے میں تو تم حسین پری لگتی ہو۔ اس پر جیسے مہرالنساء کی بات کا تو اثر ہو ہی نہیں رہا تھا، تبھی مہرالنساء اس کو ایک طرف ہٹا کر گزر نہیں لگی۔ جب اس نے مہرالنساء کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ اس سے اپنے ہاتھ پر جلن کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر لڑکے نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مہرالنساء اسے گھورنے لگی، تبھی اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ نیچے تمہاری سہیلیاں تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ شام کے بعد کبھی بھی تیار ہو کر چھت پر مت جایا کرو۔ اس آواز سے مہرالنساء تو کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ سامنے اس کی امی کھڑی تھی۔ مہرالنساء بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اگر اس کی امی نے اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر مہرالنساء نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے پیچھے وہ لڑکا کہیں نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور پوری چھت گھومنے لگی، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مہرالنساء حیران پریشان رہ گئی کہ کوئی پلک جھپکتے ہی کیسے غائب ہو سکتا ہے، اور یہاں پر تو ایسا کوئی راستہ بھی نہیں تھا کہ چھت سے وہ نیچے اتر جاتا۔ مہرالنساء کو یوں چھت پر چکراتے دیکھ کر اس کی امی کو سخت غصہ آیا۔ یہاں پر کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ چلو نیچے مہرالنساء، تم کبھی کبھی بہت عجیب حرکتیں کرتی ہو۔ اب اگر کوئی تمہیں یہاں پر اکیلے چھت پر دیکھے تو نہ جانے تمہارے بارے میں کیا کیا سوچ لے۔ اپنا نہیں تو کم از کم ہمارا ہی خیال کر لیا کرو۔ مہرالنساء خاموشی سے پلٹ کر اپنی سہیلیوں کے پاس آئی تو وہ بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بالکل غائب دماغ تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کی الجھی حالت دیکھی تو اس سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، اتنی گمسم کیوں ہو؟ مگر مہرالنساء کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اور آج تو اس کے ساتھ دوسری بار ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دن پہلے اس کا ہاتھ جلنا اور ساتھ ہی ٹھیک ہو جانا، یہاں تک کہ جلے ہوئے نشان کا بھی غائب ہو جانا، اور اب اس کے سامنے اس لڑکے کا آنا اور اچانک سے غائب ہو جانا۔ مہرالنساء تو پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے اس چھوٹے بچے کو پورے گھر میں ڈھونڈا مگر وہ بچہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ بری طرح سے جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ وہیں پر سر پکڑ کر رہ گئی۔ امی نے جب اسے اس طرح دیکھا تو اسے کہنے لگی کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بس تھک گئی ہوں، میں سر میں درد ہو رہا ہے۔ جیسے ہی مہمان اپنے اپنے بستر پر دراز لیٹے تو مہرالنساء بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اس کے کمرے میں اس کی کزنز بھی برات جمان تھی۔ اسے بھی ایک کونے میں جگہ مل ہی گئی تھی اور جیسے ہی وہ لیٹی تو سو گئی۔ تھکن ہی اس پر اس قدر سوار تھی۔ اگلے دن بارات تھی اور جب وہ دودھ پلائی کی رسم کے لیے دودھ کا گلاس اٹھا کر دولہے کے پاس گئی تو دولہے کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ دولہا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار کبھی اس کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ دولہے کا پہلی بار ہی سامنا ہوا تھا۔ مہرالنساء نے اس کو یوں اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھا تو نیگ لیے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اسے دولہے کی نظروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے شادی کے ہنگامے سرد ہوئے تو اس کے ذہن میں اپنے بہنوئی کو دیکھنے کا انداز گھوم گیا۔ آج اس کی بہن نے مکلاوے کی رسم کے لیے آنا تھا۔ امی ابو ان کو لینے کے لیے گئے تھے۔ آج خلاف معمول اس کا بہنوئی اسے نظر انداز کر رہا تھا، جس کو دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور بارات والے دن کی بات کو اپنا وہم سمجھ کر اسے بھلا بیٹھی تھی۔ مگر یہ اس کا وہم نہیں تھا، سچ میں اس کے بہنوئی کی اس پر بری نظر تھی اور وہ اس بات کو کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر رہا تھا، مگر وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا جب وہ مہرالنساء کا فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد مہرالنساء کو وہ نوجوان اپنے سامنے دوبارہ دکھائی نہیں دیا تھا، مگر مہرالنساء کو جب ہی اس کا خیال آتا تو وہ چونک کر رہ جاتی اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ وہ کون تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی غائب ہو گیا تھا۔ اس کا پارلر بھی اب بہت اچھا چلنے لگا تھا اور اب تو ہر وقت اس کے پاس رش رہتا تھا۔ اس نے پارلر میں 3-4 لڑکیاں کام کے لیے رکھ لی تھی
اور خود وہ گھر کے کاموں میں امی کی مدد کرواتی تھی، کیونکہ پلوشہ تو شادی ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی اور اس کی بھابھی کی آج کل طبیعت خراب تھی، اس لیے مہرالنساء کو گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانا پڑ رہا تھا۔ پلوشہ کی شادی کو 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا۔ پلوشہ کی ساس عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور گھر میں پلوشہ اکیلی ہوتی تھی۔ اس کا تیسرا مہینہ تھا۔ اس کا شوہر صبح آفس میں جاتا اور رات گئے واپس آتا تھا۔ کبھی کبھی پلوشہ ان کی طرف آ جاتی تھی اور جب کبھی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو وہ گھر پر ہی آرام کرتی رہتی تھی۔ ان دنوں پلوشہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ تبھی پلوشہ نے ڈرائیور بھیج کر مہرالنساء کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس کی امی مہرالنساء کو وہاں پر بھیجنے پر ہچکچا رہی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کو یہ بات پسند نہیں تھی، مگر جب بیٹی نے انہیں مجبور کیا تو وہ اس کی وجہ سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی اور مہرالنساء کو تاکید کی کہ بہن کا خاص خیال رکھنا ہے تو اس کے آس پاس ہی رہنا اور شام کو ٹائم سے ڈرائیور کے ساتھ واپس آ جانا۔ پورا دن مہرالنساء وہاں پر ہی رہی تھی۔ شام کے وقت اس کا بہنوئی بھی گھر آ گیا تھا۔ پلوشہ اسے کہنے لگی کہ آج رات یہیں پر رک جاؤ، تم کبھی بھی یہاں پر نہیں رکی، آج رات ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ مگر مہرالنساء نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں، میرا گھر جانا ضروری ہے، امی نے رات رکنے کی اجازت نہیں دی تھی، اگر میں بھی نہ گئی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ تب زین بول پڑا کہ کوئی بات نہیں، تم کھانا کھا کر گھر جانا، ابھی میں ڈنر ریڈی کرواتا ہوں۔ میں ان کو منع کرنے لگی مگر انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور پرتکلف سا میرے لیے ڈنر تیار کروایا۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر گزر چکی تھی، تبھی زین اس سے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر پر ڈراپ کر دوں۔ پورا راستہ زین اس سے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور مہرالنساء کا دھیان ان کی باتوں سے ہٹ گیا۔ تبھی جب مہرالنساء کا دھیان راستے پر پڑا تو یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ یہ راستہ اس کے گھر کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ یہ بات جب اس نے زین کو بولی تو وہ کہنے لگا کہ یہ بھی شارٹ کٹ راستہ ہے، یہاں سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ مگر مہرالنساء یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی اسی شہر میں پلی بڑی تھی اور وہ تو تمام ہی راستوں سے واقف تھی، مگر یہ کون سا راستہ تھا جو مہرالنساء پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تبھی گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب کی بار مہرالنساء نے زین کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے کام کر رہ گئی۔ وہ عجیب سی نظروں سے مہرالنساء کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح ہوس ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ مہرالنساء کو کہنے لگا تو مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، میں تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان راز رہے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ مہرالنساء کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر گھٹیا انسان ہے۔ تبھی وہ فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی اور دوسری طرف سے وہ بھی نیچے اتر آیا۔ یہ جنگل تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، پورا جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، تم مجھے وہ دو جو مجھے چاہیے، پھر میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہیں چاہیے ہوگا۔ مہرالنساء کو اس سے گھن آنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر گھٹیا ہو۔ گالی سن کر زین کا دماغ گھوم گیا، وہ اس کی طرف خطرناک تیور لیے بڑھنے لگا۔ زین کو اندازہ تھا کہ مہرالنساء اندھیرے میں بھلا کہاں جا سکتی تھی، تبھی وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر مہرالنساء ایک راستے کی طرف دوڑ پڑی۔ اس نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاؤں جھاڑیوں سے الجھ رہے تھے اور وہ گرتے پڑتے بہت دور نکل آئی تھی۔ زین اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، اسے واپس آنے کا بول رہا تھا، جنگلی جانوروں سے ڈرا رہا تھا۔ شاید یہ سچ بھی تھا، اس جنگل میں یقیناً خطرناک جنگلی جانور موجود تھے، مگر مہرالنساء ہر خطرے سے بے نیاز آگے ہی آگے بھاگنے لگی۔ وہ اس وقت خود کو زین سے بچانا چاہتی تھی۔ کافی دور آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ زین اس کے پیچھے نہیں آ رہا، اور تبھی اس نے ارد گرد دیکھا تو یہ ایک گھنا جنگل تھا، ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مہرالنساء خوف سے لرز رہی تھی اور تبھی اسے گھر والوں کا خیال آیا کہ وہ یہاں سے گھر کیسے جائے، اس کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔ جب وہ پلوشہ کے گھر میں گئی تھی تو موبائل وہ گھر پر ہی رکھ کر بھول گئی تھی۔ آس پاس کوئی انسان بھی نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگے، اس سے زین سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے تو اسے بہت اچھا انسان سمجھا تھا، اور وہ کیا سے کیا نکلا۔ اگر وہ یہاں سے باہر جاتی تو زین اسے پھر سے آ لیتا اور جنگل میں ہی رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں جنگل پر جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں جو اس کو چیٹ پھاڑ سکتے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگی اور سوچنے لگی کہ اس نے کہاں پر غلطی کی، وہ تو کبھی اپنے بہنوئی سے بے تکلف بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اس جنگل سے باہر کیسے نکلے، اور اسے یہ ڈر تھا کہ اگر اس نے ایک رات گھر سے باہر گزاری تو اس کی ساری زندگی سیاہ ہو جائے گی۔ وہ اللہ سے اپنے تمام کیے گئے گناہوں کی معافی مانگنے لگی اور اسے اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی۔
تبھی اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا اور زور سے چیخ پڑی۔ اس نے سمجھا کہ شاید زین نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، مگر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جس کو وہ پہلے بھی دوبارہ دیکھ چکی تھی، اور اب اسے یوں جنگل میں اپنے سامنے دیکھ کر مہر النساء خوف سے کام کر رہ گئی اور اس سے آخری بار کی بات یاد آ گئی جب وہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے غائب ہو گیا تھا، اور یوں اس کا اس جنگل میں سامنے آ جانا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ مہر النساء اسے دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی جب اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہنے لگا کہ میری بات غور سے سنو، یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر تمہارا بہنوئی موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے، اس لیے شور مت مچاؤ۔ مگر تم یہاں کیسے پہنچے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ تم ہو کون؟ وہ کہنے لگا کہ یہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر پر پہنچا دیتا ہوں۔ مہر النساء کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ دروازے کے باہر تھی۔ حیران پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی، یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ پلک جھپکتے ہی گھر میں کیسے پہنچ گئی؟ تبھی اسے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دی کہ میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ مہر النساء نے بیل پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ اٹھانا ہی بھول گئی۔ امی جھنجھلاتے ہوئے دروازے پر آئیں، اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر ہول کر رہ گئی۔ جلدی سے اسے اس کمرے میں لے گئی تاکہ کوئی اور اسے دیکھ نہ لے۔ فوراً سے اس کا حلیہ درست کرنے کو بولا، اور جب وہ اپنے کپڑے چینج کر کے ان کے سامنے آئی تو وہ اس سے سختی سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہوا ہے، تم کہاں پر تھی؟ مہر النساء ان کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنے ساتھ بیتی ساری داستان سنائی۔ بیچ میں اس نے لڑکے والا ذکر گول کر دیا۔ اس نے بتایا کہ جنگل کے باہر سے اسے ایک رکشہ مل گیا تھا جس پر وہ سوار ہو کر گھر میں آ گئی۔ امی کہنے لگی کہ یہ بات تم نے کسی کو بھی نہیں بتانی، اپنی بہن کو بھی نہیں۔ تم نہیں جانتی کہ یہ رشتہ کس قدر نازک ہے، اور آج کے بعد تم احتیاط کرنا۔ میں تو تمہیں آج کے بعد کبھی بھی اس کے گھر اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر خبیث انسان ہے، اپنے ہی گھر کی عزت پر بری نظر رکھے گا۔ مہر النساء نے بھی روتے ہوئے تائید میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اور میں خود بھی آئندہ اس کے گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس کی امی تسلی دیتی رہی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اپنی زبان بند رکھنا، میں زین سے خود نپٹ لوں گی۔ یہ بات میں تمہارے ابو اور بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی، ایسا نہ ہو کہ جذباتی ہو کر وہ کوئی غلط کام کر بیٹھے۔ امی پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہر النساء سر جھکائے اسی بارے میں غور کر رہی تھی جب اس کے سامنے دھواں سا نمودار ہوا، اور وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے انسانی جسم میں تبدیل ہو گیا۔ مہر النساء اس سے کہنے لگی کہ تم ہو کون اور ہر جگہ پر تم کیسے پہنچ جاتے ہو؟ وہ لڑکا اس سے کہنے لگا کہ میرا نام شاہ جہان ہے، اور تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ایک جن ہوں، میں جنات کا سردار ہوں، اور تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتی ہو۔ مہر النساء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ کہنے لگی کہ اگر آج تم میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے کیا ہوتا، میں شاید اسی جنگل میں بھٹک رہی ہوتی۔ شاہ جہان اس سے کہنے لگا کہ میں تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا، کیونکہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ ابھی بھی کچھ پل کے لیے تم سے غافل ہوا تو تم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی، مگر شکر ہے کہ میں جلدی وہاں پر آ گیا اور کوئی نقصان ہونے سے بچ گیا۔ مہر النساء اس سے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی۔ یوں بھی اس نے مدد کر کے گویا مہر النساء کو خرید لیا تھا، اور وہ اس کی شکر گزاری کے احساس تلے دبے یہ بات بھول ہی گئی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے، اور اسے جنات کے نام سے ہی ڈر لگتا تھا، مگر اس جن نے مدد کر کے اس کی زندگی کو ویران ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ شاہ جہان اس سے کہنے لگا کہ تم جانتی ہو، تمہیں میں نے پہلی دفعہ تمہاری نانی کی حویلی میں دیکھا تھا۔ میں اسی حویلی میں ایک درخت پر رہتا ہوں، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہیں دیکھتے ہی میں دل ہار گیا تھا، اور تبھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے سامنے آ گیا۔ حالانکہ وہاں پر رہتے ہوئے مجھے کئی سال گزر چکے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا تھا۔ تم وہ واحد انسان ہو جو میری موجودگی سے واقف ہو گئی ہو۔ تبھی مہر النساء کی امی دوبارہ کمرے میں آ گئیں۔ اس کے نمبر پر پلوشہ کی کال آ رہی تھی۔ امی نے اشارے سے اسے کہا کہ پلوشہ کو کسی بات کے بارے میں مت بتانا۔ مہر النساء بھی اس سے آرام سے بات کرتی رہی اور اسے کسی بات کا بھی احساس نہیں ہونے دیا۔ تبھی پلوشہ کے ہاتھ سے موبائل زین نے لے لیا اور پلوشہ سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کہنے لگا کہ تم وہاں سے کیسے بچ نکلی؟ اس جنگل کے آس پاس تو آبادی بھی نہیں ہے اور وہاں پر کوئی سواری بھی نہیں ملتی۔ حیرت ہے تم گھر میں کیسے پہنچ گئی؟ مہر النساء کہنے لگی کہ خدا کی ذات مجھ پر مہربان ہے، اور جب اللہ کسی کو بچانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔
اور آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آج کے بعد آپ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد مہر النساء نے فون بند کر دیا تھا۔ مہر النساء کی امی اب جلد سے جلد اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ مہر النساء اس سے کہنے لگی کہ آپ تو مجھ سے بہت زیادہ تنگ آ گئی ہیں، تبھی تو مجھ سے جلد جان چھڑوانا چاہ رہی ہیں۔ اس کی امی کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے پاگل، بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا ہے۔ تبھی انہوں نے اس کے لیے آنے والے رشتوں پر غور کرنا شروع کر دیا اور مہر النساء کو بھی کہا کہ وہ بھی اب سنجیدگی اختیار کر لے، اور مہر النساء کے لیے یہ سبق بہت بڑا تھا۔ اس نے بھی زندگی کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے پلوشہ کو 2 جڑواں بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تو امی زین سے کہنے لگی کہ اب تو تمہاری 2 بیٹیاں بھی ہو گئی ہیں اور اب تو تمہیں دوسروں کی عزت کا احساس ہو گیا ہوگا۔ زین نے چونک کر امی کی طرف دیکھا، کیا مہر النساء نے انہیں سب بتا دیا تھا؟ ان کے چہرے پر جمے سر تاثرات دیکھ کر زین کو اپنی بات کا جواب مل گیا تھا اور اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔